السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يؤلج الليل في النهار ويؤلج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 27ویں پارے کی سورۃ الحدید کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام حدید ہے اور حدید کے معنی ہیں لوہا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمام چیزیں دی ہیں، ان تمام چیزوں میں ایک چیز جس کو انسانوں کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے، لوہا بھی ہے۔ اور ہر عمارت، ہر بلڈنگ، ہر اسلحہ، ہر اوزار، ہر سواری، ہر جگہ لوہے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں لوہے کا بھی ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے حدید۔ یہ سورۃ پاک 29 آیتوں پر مشتمل ہے اور 4 رکوع ہیں اس میں، اور 2476 حرف ہیں۔ 2476 حرف، یعنی جو شخص اس کی تلاوت سن لے، ایک آدمی تلاوت کرے اور ہزاروں ہزار آدمی سن لیں تو ہر سننے والے کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 2476 نیکیاں ملیں گی۔ اور جو شخص اس کی تلاوت کرے، امیر، غریب، مرد، عورت، نوجوان، بزرگ، شہری، دیہاتی، جس کو بھی تلاوت کا شرف حاصل ہو جائے، اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 24,760 24,760 نیکیاں ملیں گی۔ اگر اعلان ہوتا کہ اس کے پڑھنے والے کو 24,760 روپے ملیں گے تو کتنے لوگ پڑھتے؟ بتائیے،
سبھی لوگ پڑھتے ہیں، 5 منٹ لگیں گے اور پوری سورت پڑھ لیں گے اور 24,760 روپے ملیں گے۔ تو ہر آدمی کوشش کرتا، اور وعدہ کاہے کا؟ نیکیوں کا۔ حالانکہ نیکیاں روپیوں کے سامنے بہت اہم ہیں، اور روپیوں کی نیکیوں کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔ آج ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ سب سو رہے ہیں، اور سوتے ہوئے آدمی کو پتہ لگتا نہیں ہے، جب جاگتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ الناس نیام فَإِذَا مَاتُوا فَانْتَبَهُوا، لوگ سو رہے ہیں، اور جب یہ مریں گے تب یہ بیدار ہوں گے، تب جاگیں گے۔ جب موت آئے گی تو پتہ لگے گا نیکیاں کتنی اہم تھیں، اور ہم کاہے میں لگے رہے۔ قرآن کہتا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب قیامت آئے گی تو 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں، یعنی جو بچہ لانے والی ہے، جو عربوں کا بڑا قیمتی مال تھا، ہر وقت اس پر نظر رکھتے تھے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے کہ بچہ بھی آئے گا اور ساتھ ساتھ دودھ کا بھی انتظام ہوگا، بڑا قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ اللہ فرماتا قیامت آنے دو، ایسی اونٹنیاں جو بڑا قیمتی مال تھا یہ چھٹی پھریں گی۔ چھٹی پھریں گی مطلب کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا عربوں کو۔ ہمارے وہاں سب سے قیمتی مال کیا ہوتا ہے؟ بولو، تانبا ہوتا ہے نا سب سے قیمتی، سونا اور پلاٹینیم اور چاندی، یہ سونا اور چاندی اور ہیرے یہ سب پڑے ہوں گے، اور کوئی آدمی ان کو ہاتھ لگانے کے لیے بولو تیار نہیں ہوگا، نگاہ بھی نہیں ڈالے گا ان کی طرف۔ کیا کہا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین میں سخت زلزلہ آئے گا، اور زمین اپنے اندر کے سارے خزانے اور دفینے اور جواہرات اور قیمتی چیزیں سب نکال کے باہر پھینک دے گی۔ انسان حیرت کے ساتھ کہے گا یہ کیا ہوا؟ یہ وہی سونا ہے جس کے لیے بھتیجے نے چچا کی گردن دبا دی تھی، یہ وہی چاندی ہے اور یہ وہی ہیرے جواہرات ہے جس کے لیے قتل ہوئے تھے، آج پڑا ہوا ہے، بالکل کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ یہ اس دن ویلو سمجھ میں آئے گی کہ سونا اور چاندی اور دولت جس کے اوپر ہم نے اپنی پوری توجہ لگا دی تھی اس کی زیادہ اہمیت نہیں تھی، اہمیت کاہے کی تھی؟ بولو بھائی، کاہے کی؟ نیکیوں کی اہمیت آج نہیں پتہ چل رہی، اس دن پتہ چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھاس منڈی میں ہیرے کی قیمت نہیں معلوم ہوتی، ہیرے کی قیمت کہاں معلوم ہوتی ہے؟ بتائیے، ہیرا منڈی میں صرافے میں پتہ چلے گی۔ تو آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دنیا فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، جیسے ہی باقی دنیا شروع ہوگی تو ان چیزوں کی اوقات ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے گی۔ اور پھر صاحب ایک ایک نیکی اتنی قیمتی ہوگی، اتنی قیمتی ہوگی، صرف ایک نیکی پر مسئلہ ہے، اگر ایک مل جائے جنت مل جائے گی، ایک کم پڑ گئی۔ اب وہ ایک نیکی صرف کم پڑ گئی ہے، اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کی نظر کدھر جائے گی؟ کدھر جائے گی؟ جب ضرورت ہوتی ہے تو آدمی اپنی ضرورت دنیا میں کس سے کہتا ہے؟ ماں سے کہتا ہے، باپ سے کہتا ہے، اولاد سے کہتا ہے۔ تو
تو ماں سے کہے گا، بیوی سے کہے گا، بیوی سے شوہر پوچھے گا ہم تمہارے کیسے میاں تھے؟ ارے آپ تو بہت اچھے تھے، آپ نے ہر ضرورت میری پوری کی، آپ نے میری ہر تمنا کا خیال کیا۔ تو شوہر کہے گا بیگم ذرا سا کام ہے تم سے۔ کیا کام ہے؟ ایک نیکی میری کم پڑ گئی ہے، آپ وہ دے دیے مجھے۔ تو بیگم کیا کہیں گی؟ کہیں گی یہ تو خود مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، آپ نے مانگی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، مگر ہم کیا کریں، ہم دے نہیں سکتے، اس لیے کہ یہی صورتحال ہماری بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جو کچھ قرآن میں بتایا گیا، حدیث میں بتایا گیا، 100% برحق یہی ہوگا۔ اور چھوڑیے قیامت جب آئے گی، چھوٹی قیامت تو بہت قریب ہے، چھوٹی والی قیامت تو قریب ہے۔ چھوٹی والی قیامت جانتے ہو؟ ہیں؟ موت۔ جیسے ہی موت آتی ہے، ملک الموت آتے ہیں، بیوی کھڑی ہے، بچے کھڑے ہیں، دکان کاروبار سب آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن مرنے والا ادھر نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ختم دنیا کی محبت، ایک دوسری دنیا دیکھ رہا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ ایک مصیبت دوسری مصیبت میں سے مل جاتی، ایک رشتہ داروں کے چھوٹنے کا غم، دوسرے قبر ہے، حشر ہے، اللہ سے ملاقات ہے، خالی ہاتھ ہیں، یہ فکریں جمع ہیں۔ اس لیے یہ وقت ہر ایک کے اوپر آنا ہے، کتوں کا آ چکا اور آنا سب کے اوپر۔ اس لیے اس سے پہلے اللہ بیدار کر رہا ہے، نیکیاں جمع کر لو۔ اے مالک کیسے نیکیاں جمع کریں؟ کہا ہم نے دی تو ہے تمہیں کتاب قرآن پاک، اس کو سنو گے تو تمہارا دامن نیکیوں سے بھر جائے گا، اور اگر اس کو پڑھو گے تو نیکیاں اور تمہیں مل جائیں گی، اور اگر تم محبت کے ساتھ خالی قرآن کو دیکھو گے جب بھی تمہیں نیکیاں ملے گی۔ تو اگر سورہ حدید کی تلاوت ہم کر لیں تو کتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ بھول گئے؟ کتنی بتائی تھی؟ 24,760۔ چاہیے نہیں چاہیے؟ ارے بولو، پھر کیا کریں گے؟ روز ایک سورت کی تلاوت کریں۔ یہ سورت جو ہے شروع ہو رہی کاہے سے پتہ ہے؟ سبحہ سے۔ کاہے سے؟ سبحہ۔ اور سبحہ سے قرآن کی صورتیں 5 صورتیں ہیں جو اس لفظ سے شروع ہوتی ہیں، سبحہ سے یا یسبحو سے۔ ان صورتوں کو کہا جاتا ہے مسبحات۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مسبحات۔ مسبحات مانے تسبیح والی صورتیں۔ تسبیح والی صورتوں کا مطلب یعنی جن کے شروع میں لفظ تسبیح آیا، سبحہ یا یسبحو۔ وہ کل کتنی صورتیں ہیں؟ 5۔ ان کا نام ہے مسبحات۔ 5 صورتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی صورت تو یہی ہے، کون سی؟ سورہ حدید۔ دوسری صورت ہے حشر، تیسری صورت ہے صف، چوتھی ہے جمعہ، اور 5ویں ہے تغابن۔ ان میں سے 3 صورتیں شروع ہو رہی ہیں سبحہ سے، اور 2 شروع ہو رہی یسبحو سے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیکیاں کم تھیں۔ بولو، حضور کی نیکیاں کم تھیں؟ سب سے زیادہ نیکیاں اللہ کے نبی کے پاس، سب سے زیادہ نیکیاں۔ اللہ کہتا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے پیغمبر آپ کو تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے. اتنا ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے جو دنیا کے اندر دین کی تبلیغ کی ہے اور جو ایمان کی دولت بانٹی ہے اور اللہ کی اطاعت کے خزانے تقسیم کیے ہیں، وہ تو ہے ثواب کا کام. دوسرا ثواب کا کام کیا ہے؟ آج جو ساری دنیا میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور روزے رکھے جا رہے ہیں اور زکوٰۃ دی جا رہی ہے اور جو تلاوت ہو رہی ہے اور جو اذانیں کہی جا رہی ہیں اور جو دین کا جو بھی کام ہو رہا ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ ہمیں کیسے سلیقہ ملا؟ مسجد میں آنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ بتائیے، اللہ سے ہمیں کس نے ملایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ہر نمازی کو جتنی نیکی ملے گی، ہر نمازی کو نماز پر جو نیکی ملے گی، حرم میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہر نمازی کو 1,00,000 نیکی میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب مل رہا ہے. مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ثواب مل رہا ہے اور یہاں 27 نمازوں کے برابر ثواب مل رہا ہے جماعت سے پڑھنے پر. ہر نمازی کو جو ثواب مل رہا ہے، اتنا ثواب اکیلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے. اس لیے یہ نمازیں ہیں کس کی برکت سے؟ حضور کی برکت سے. اللہ کے نبی کے پاس نیکیوں کے خزانے ہیں. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے اتنی نیکیاں ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوں. مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرماتے تھے. یعنی وہ صورتیں آپ پڑھ کے سویا کرتے تھے جن صورتوں کے شروع میں لفظ سبحا یا یسبحو آیا ہے. اللہ کے نبی کے بعد اتنی، بھائی ایسے نہ بیٹھی ہے، ایسے نہ بیٹھے جیسے آپ بیٹھے. ایسے بیٹھنے کا مطلب نیند کو بلانا. ابھی آنکھیں ڈولنے لگیں گی آپ اور ہم جگائیں گے پھر. ایسے بیٹھنا یہ نیند کو کھینچتا ہے، جالب نوم ہے. جیسے میگنٹ آدمی کو کھینچتا ہے، میگنٹ. ہاں اچھا، پھر کس کو؟ اچھا آپ جاگے. آپ اتنی دیر تو آپ خاموش رہے بالکل، یعنی سو گئے تھے آپ. اسی طریقے سے اس طریقے سے بیٹھنا یہ نیند کو کھینچتا ہے. تو بتائیے، سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنی نیکیاں آپ کے پاس، اس کے باوجود آپ کیا کرتے تھے؟ روزانہ مسبحات کی تلاوت کرتے تھے. حضور کو ضرورت ہے، ہم غلاموں کو ضرورت نہیں ہے. ارے بولو. اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے ایک ہی سورت پڑھ لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس سورت میں بیان کیا کیا؟ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض. اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں. تم اگر نہیں پڑھو گے تسبیح، نہیں پڑھو گے نماز، نہیں پڑھو گے قرآن، تو کیا ہوا؟ تمہارے نہ پڑھنے سے ہوتا کیا ہے؟ تمہارے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پڑھو گے تو نواز دیے جاؤ گے. اللہ کو تمہارے پڑھنے کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے. نبی کے غلام ہو، اللہ نوازنا چاہتا ہے، اس لیے کہہ دیا سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، تسبیح پڑھو، تسبیح والی صورتیں پڑھو، ورنہ اللہ کو حاجت نہیں ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کی پاکی وہ سب بیان کر رہے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. سب کا مطلب سب کا مطلب کوئی بچا نہیں، کوئی بچا نہیں. جو فرشتے ہیں گناہوں سے معصوم ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے. وہ کھانا تک کھاتے نہیں، پانی تک پیتے نہیں، سوتے بھی نہیں. ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں فرشتے؟ تسبیح.
نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ فرشتے کیسے تسبیح پڑھتے ہیں پتہ ہے؟ جیسے ہم لوگ سانس لیتے ہیں، جیسے ہم لوگ سانس کیسے لیتے ہیں پتہ چلتا ہے؟ سو رہے ہیں جب بھی لے رہے ہیں، جاگ رہے ہیں جب بھی لے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں جب بھی لے رہے ہیں، خاموش ہیں جب بھی لے رہے ہیں، خود بخود ہو رہی سانس، آ رہی جا رہی، آ رہی جا رہی، کوئی رکاوٹ نہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، سانس بھی چل رہی۔ ایسے ہی فرشتے ہر وقت تسبیح پڑھتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے پوری دنیا اگر تسبیح پڑھنے لگے تو سمجھ لو میری خدائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور کوئی نہ پڑھے تو میری خدائی میں ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا، فائدہ تمہارا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، پہاڑ، درخت، دریا، پتے، ریت کے ذرے، سمندر کے قطرے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ جو شبنم و اوس گرتی ہے، اوس جانتے ہو؟ یہ جو اوس گرتی ہے کیوں گرتی ہے؟ شاعر کہتا ہے سحر کو پڑتی ہے باغوں میں اس لیے شبنم کہ پتا پتا کرے یاد باوضو تیری۔ یہ اوس اس لیے گرتی ہے کہ پہلے وضو ہو جائے، اور وضو کے بعد پھر ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرے، یعنی وضو بھی کر رہی ہو، تسبیح بھی بیان کر رہی ہے، ہر چیز۔ ہم لوگ تو جاہل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور یہ بات بیان کی، اور کیا کہا؟ تم اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہو، ہمارے پاس بہت علم ہے، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ ستاروں پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، اپنے علم پہ ناز نہ کرو۔ سنو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ کا بیان ہے کوئی چیز ایسی نہیں مگر جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تم ان کو نہیں سمجھ پاؤ گے، مگر ہر چیز اللہ کی تسبیح، ارے بول بھی دو، اللہ کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی، ہم لوگ سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے صحابہ کو تسبیح سنا دی، معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو تسبیح سنا دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ کھانا کھاتے تھے تو کھانے سے تسبیح کی آواز آتی تھی، کھانا کھا رہے تو تسبیح کی آواز کھانے سے آ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں مٹھی میں لی اور وہ آپ کی مٹھی میں پڑھ رہی ہیں سبوح قدوس سبوح قدوس، پاک ہے اللہ۔ پھر آپ نے رکھ دی زمین پہ، وہ کنکریاں چپ ہو گئیں، پھر آپ نے وہ اٹھائیں اور ابو بکر صدیق کی مٹھی میں دبا دی۔ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں جیسے ہی دبائیں وہ پھر تسبیح پڑھنے لگی، اور ابو بکر صدیق نے خالی نہیں سنا، جتنے صحابہ وہاں موجود تھے سب سن رہے ہیں۔ ہم تو خالی سن رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، صحابہ کا ایمان یہ ہے ان کے کانوں نے خود سنا تھا اور ان کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا تھا۔ اس مسجد کا نام مسجد ابو ذر ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے بھی ابو ذر غفاری ہیں، میں بھی حاضر تھا وہاں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب یہ منظر پیش آیا تو میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، تسبیح سننے والوں میں۔ ابو بکر صدیق نے زمین پہ رکھا، وہ کنکریاں خاموش ہو گئیں۔ آپ نے پھر ان کو اٹھایا اور حضرت عمر کی مٹھی میں دبا دیا، اور پھر تسبیح شروع۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی کی مٹھی میں دبایا، پھر تسبیح شروع۔ پھر حضرت علی کی مٹھی میں تسبیح شروع۔
پھر اور صحابہ تھے، ان سب نے اپنی اپنی مٹھیوں میں لیا مگر تسبیح نہیں پڑھی کنکروں نے۔ یہاں دو باتیں ہو رہی، فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیا؟ ایک تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہر چیز تسبیح پڑھ رہی ہے، قرآن کہتا پڑھتی ہے، اور ہم تمہیں سنوائے دیتے ہیں، اس لیے کہ دین کے داعی اول تم ہو۔ دین کے پہلے دعوت دینے والے کون ہیں؟ ارے صحابہ ہیں۔ لہذا تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کانوں سے وہ سن لیا ہے، جو بعد والے دیکھیں گے بھی نہیں اور سنیں گے بھی نہیں۔ تمہارے اندر جو یقین ہوگا وہ کسی میں یقین نہیں ہوگا۔ تم یہ کہہ دینا لوگوں سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ جا کے گواہی دینا۔ ایک تو تسبیح پڑھی، دوسرے ان چاروں کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھی اور باقی کسی کے ہاتھ میں نہیں پڑھی۔ یہ مسئلہ بھی صاف کیا جا رہا ہے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ یہی چاروں ہوں گے۔ یہ اشارہ ہے، زبان سے نہیں کہا۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں میں جو کنکریاں رکھی انہوں نے پڑھی تو اسی ترتیب سے رکھی۔ کس ترتیب سے؟ پہلے حضرت علی کے ہاتھ میں اور پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں، پھر حضرت علی۔ کیا کیا؟ یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ خلیفہ ہوں گے اور یہ بھی اشارہ ہے اسی ترتیب کے ساتھ خلیفہ ہو۔ اب جو کہے حق حضرت علی کا تھا اور ابو بکر صدیق نے چھین لیا، عمر نے چھین لیا، عثمان نے چھین لیا، جیسا کہ شیعہ بکتے ہیں، تو یہ ان کی بات صحیح ہوگی؟ ہے؟ ترتیب آج بزم خلافت کو دی گئی۔ ترتیب یعنی ترتیب سے لگا دینا، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، سیریل وار۔ ترتیب آج بزم خلافت کو دی گئی، لیکن جو کم نظر ہے اسے کیا دکھائی دے؟ جو نظر والے تھے انہوں نے دیکھ لیا۔ نظر والے کون تھے؟ صحابہ، وہ سمجھ گئے، لیکن یہ اندھے یہ کہاں سمجھیں گے؟ لیکن جو کم نظر ہو اسے کیا دکھائی دے؟ سورج روشن ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، مگر چمگادڑ کہہ رہا سورج روشن نہیں ہے، الٹا الٹا لٹکا ہوا ہے۔ چمگادڑ کو دیکھا ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی، اس کی آنکھیں اس لائق نہیں ہیں۔ تو غرض کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے ایک پتھر پہ لاٹھی ماری اور اللہ کے حکم سے ماری، پتھر ہو گیا ٹکڑے۔ اس میں ایک کیڑا دکھائی دیا اور اس کے منہ میں ہری ہری پتی دبی ہوئی، اندر جانے کا راستہ نہیں، آکسیجن پہنچنے کی بظاہر کوئی سبیل نہیں، اور وہاں کیڑا موجود بھی ہے اور زندہ بھی ہے اور روزی بھی اس کے پاس ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے۔ اور کھانا نہیں کھا رہا، وہ تسبیح بھی پڑھ رہا تھا۔ کون یہ کون پڑھ رہا تسبیح؟ ارے ان سے کون سا کیڑا ہے؟ پتھر والا کیا پڑھ رہا تھا تسبیح؟ سبحان من یرانی۔ تسبیح بھی دیکھیے اس کی کیا ہے، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ خدا جو مجھے دیکھتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے اندر کیڑا ہوگا، مگر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ساری دنیا عاجز ہے مجھے دیکھنے سے۔ سبحان اللہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ خدا جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور پاک ہے وہ خدا جو میرے رہنے کی جگہ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا، میرا مالک جانتا ہے۔
وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور وہ میرا مالک مجھے یاد رکھتا ہے اور مجھے کبھی بھلاتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا زبردست ہے۔ اگر کوئی تسبیح نہ بیان کرے مجرم ہے وہ اس کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ حکیم وہ ہے، اس کا ہر کام حکمت والا ہے، اس کی کوئی بات کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ کیا ہے وضو کا طریقہ؟ وضو ہم لوگ کیسے کرتے ہیں؟ ارے کیسے کرتے ہیں وضو؟ سب سے پہلے ناک دھوتے ہیں نا؟ ارے اچھا ہاں، پھر اس کے بعد کلی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اچھا ناک پہ پانی نہیں ڈالتے۔ یہ دیکھیے کتنے پرانے نمازی، ہر وقت وضو کرنے والے۔ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا۔ وضو میں فرض کیا ہے؟ چار تو ہیں مگر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا ہے نا، یہ فرض ہے۔ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے۔ کیا یہ سنت ہے؟ چہرہ دھونا فرض ہے۔ فرض بڑا ہوتا ہے یا سنت بڑی ہوتی؟ فرض بڑا ہوتا ہے۔ فرض پیچھے ہے، سنت آگے ہے۔ ارے فرض پیچھے سنت آگے۔ پہلے سنت کلی کر ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر کلی کر رہے ہیں، بعد میں فرض ادا ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ جس کا درجہ آگے وہ پہلے ہو۔ اللہ کے فرمان میں، اللہ کے کاموں میں حکمت کیا حکمت ہے؟ فرمایا پانی، جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں وہ پانی پاک ہونا چاہیے ناپاک؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کلی کرو گے تو ذائقہ پتہ چلے گا، اور ناک میں پانی ڈالو گے تو اس کی بو پتہ چلے گی۔ ہیں یہی پانی کے اوصاف ہیں۔ اگر گندگی گر جائے، رنگ، بو، مزہ یہ بدل جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پانی وضو کرنے کے لائق نہیں۔ تو یہ پہلے سنتیں کیوں ہیں آخر؟ پہلے معلوم ہو جائے یہ پانی ٹھیک ٹھاک ہے نہیں ہے، اب فرض ادا کرو۔ سنت چھوٹ گئی تو وضو ہو جائے گا، فرض اگر چھوٹے گا تو وضو نہیں۔ اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہیں، ہر چیز کے بنانے میں، اللہ کے حکم دینے میں، روزے میں حکمت، نماز میں حکمت، زکوٰۃ میں حکمت۔ لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں، اس لیے زکوٰۃ ہمیں بھاری لگتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بہت بڑی بیماری کا علاج ہے زکوٰۃ، بہت بڑی بیماری کا علاج۔ پیسے سے اتنا پیار نہ ہونے پائے کہ پیسے کی وجہ سے آدمی کی جان نکل جائے۔ اگر زکوٰۃ دیتے رہو گے تو اتنا پیسے سے پیار نہیں پیدا ہوگا، ورنہ جیسے شیئر بازار میں گراوٹ آئے گی، شیئر لڑکیں گے، آپ بھی لڑک جائیں گے۔ لڑکتے ہیں لوگ، نہیں لڑکتے ہیں؟ دیوالیہ ہو گیا ایک دم سے، ارے اب کیا ہوگا، مر گئے، اٹیک پڑ گیا، ہوتا ہے۔ مگر زکوٰۃ دینے والے فلک بوس بلڈنگ میں رہتے تھے، جھوپڑے میں آ گئے، کاروبار بالکل ختم ہو گیا، قلاش فقیر بن گئے، پھر بھی مطمئن ہے کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اسی میں کوئی خیر ہوگی، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ یہ صبر کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے حکم میں حکمت ہے، تمہارے پاس عقل نہیں، مان لو اللہ کی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، اور اسی کی حکومت ہے، اسی کا راج ہے آسمانوں میں زمین میں۔
اور یہ لوگ جو بظاہر دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ شطرنج والے بادشاہ ہیں۔ شطرنج والے بادشاہ دیکھے، شطرنج کے مہرے وزیر اور بادشاہ ادھر سے ادھر ہٹا کے رکھ دیا، ادھر سے ادھر ہٹا کے رکھ دیا۔ یہ رکھتا کون ہے ہٹا کے؟ اللہ رکھتا ہے۔ جب چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے حکومت چھین لیتا، تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ رات میں بادشاہ تھے، صبح بندی و قیدی جیل میں، رائے فرار اختیار کر لی۔ اللہ فرماتا اسی کا راج ہے، بادشاہ وہی جو چاہتا اسی کا حکم چلتا ہے اور کسی کا حکم نہیں چلتا، خشکی میں بھی تری میں بھی، ساری دنیا اور ساری کائنات میں فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہ الملک اوست سلطان ہر چه خواهد آن کند، عالم را درد میں ویراں کند۔ بادشاہ وہی ہے، ایک لمحے میں خوبصورت شہروں کو ویران بنا دیتا ہے، قبرستان بنا دیتا ہے۔ آیا زلزلہ سب ختم، لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا آنکھوں سے، ملبے کے نیچے دفن ہے کوئی روکنے والا؟ بڑی ترقی تم نے کر لی، روکو زلزلے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ موت اور زندگی اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے، نہ زہر میں ہے، نہ آگ میں ہے، نہ پانی میں ہے۔ یہ موت کا سبب تو ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر ان میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیسا یقین تھا صحابہ کا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک جاسوس پکڑا دشمن کا اور اس سے تلاشی لی، تو اس کے بعد ایک شیشی نکلی۔ کیا ہے اس میں؟ کا زہر۔ کیا ارادہ تھا؟ مسلمان جس کنویں سے پانی پی رہے ہیں اس میں تھوڑی سی ڈال دیں گے، بغیر لڑے ہوئے سب مر جائیں گے۔ کہ تم یہ سمجھتے ہو یہ زہر مارتا ہے؟ خالد بولے زہر کچھ نہیں کرتا، مارنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دیکھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین کی نہ آسمان کی۔ سننے والا جاننے والا، پوری شیشی حلق میں۔ اب وہ تو بڑا خوش ہو رہا ہے، خالد کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، ابھی یہ مر جائیں گے، ان کا چہرہ نیلا ہوگا، ابھی یہ تڑپیں گے، مگر خالد جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ یہ ایمان صحابہ کا ہے، آپ لوگ اس کے اوپر ریہرسل نہ کریے گا، سمجھ رہے؟ یہ ان کا ایمان تھا جس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ فرماتا یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر۔ حضرت علی سے کہا حضور نے، دیکھو یہ سب تلواریں لیے میرے گھر کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، یہ مجھے مارنے آئے، تمہیں مارنے نہیں آئے ہیں۔ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، میری چادر اوڑھ لو، اور یہ امانتیں رکھی ہیں، یہ سب انہی لوگوں کی ہیں، واپس کر کے مدینے آ جانا۔ اور حضرت علی کو لٹا دیا، حضرت علی لیٹ گئے۔ پتہ ہے کہ باہر سب تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں اور چادر اوڑھے لیٹے، کیا پتہ ان کو کون ہے، مگر حضرت علی لیٹ بھی جاتے ہیں ایسے خطرے میں۔ اور کمال ایمان یہ ہے لیٹتے نہیں ہے، سو بھی جاتے ہیں۔ ایسے خطروں میں نیند آئے گی بھلا؟ آپ بتائیے، نیند آئے گی آدمی کو ایسے خطرے میں؟ ایمان دیکھیے حضرت علی کا۔ حضور کہہ رہے ہیں یہ امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، اس کا مطلب یہ ہے میری زندگی ہے، اب کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ یہ تمام صحابہ کا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔
وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی سورہ حدید کی ہے، اور آیت نمبر ہے اس کا 3۔ یہ آیت ہے تو ایک آیت، مگر یہ 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ ایک آیت پڑھے گا آدمی اور 1000 آیتوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کون سی آیت ہے؟ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ کتنی بڑی؟ بہت بڑی ہے، آسان بھی ہے۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو کیا؟ ایک آیت 1000 آیتوں سے افضل۔ دوسرا فائدہ، ایسی بیماری جس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جس کا علاج۔ اتنے بڑے بڑے میڈیکل، اتنی بڑی بڑی میڈیکل لائن سے لوگوں نے ترقی کی ہے اور ترقی کر رہے ہیں، مگر اس کا علاج نہیں کسی کے پاس۔ وہ کون سی بیماری ہے پتہ ہے؟ 3 ٹنکیاں خالی ہو گئیں، ایک نہیں 3 ٹنکیاں، اور سمجھ رہے ہیں ابھی ہم نہائے ہی نہیں، پاکی نہیں ہوئے۔ سارے گھر والے پریشان کہ صاحب اب ہمیں بھی نہانا، انہوں نے تو خالی کر دی۔ اب جو گئے صبح سے تو دوپہر میں نہا کے نکلے ہیں، اور پھر بھی سمجھ رہے ہیں ابھی ہم پاک نہیں ہیں۔ وضو کر رہے ہیں، جماعت ختم، مگر کلی ابھی نہیں ہوئی، ابھی کلی کیے جا رہے ہیں، کلی کیے جا رہے ہیں۔ یہ کپڑے کسی نے چھو لیا، یہ کپڑے ناپاک ہو گئے، بستر ناپاک ہو گیا، زندگی اجیرن نے خود بھی پریشان اور پورے گھر والوں کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے، 1 گھنٹہ لگ رہا ہے نماز۔ وسوسے کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے۔ بار بار کر الحمدللہ رب العالمین، پھر دل اندر سے کہہ رہا ابھی الحمدللہ نہیں پڑھی تم نے، پھر کہ الحمدللہ رب العالمین، پھر وسوسہ پڑھی نہیں الحمدللہ رب العالمین، اور پھر بھی دل میں وسوسہ آ رہا ہے، پڑھی نہیں ابھی، پھر اور دور سے پڑھ رہا ہے۔ اطمینان کسی طرح نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسی طرح کا ایک آدمی تھا، وسوسے کی بیماری تھی، وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور نیت باندھ رہا تھا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے۔ اب اس کو صبر ہی نہیں ہو رہا ہے، پیچھے اس امام کے بار بار کہہ رہا ہے۔ جب اسے نہیں یقین ہوا تو اس نے کیا کہ امام کی پیٹھ میں انگلی لگا دی اور کہا پیچھے اس امام کے۔ یہ ایسی بیماری، بڑا قابل رحم ہے وہ آدمی، قابل ترس ہے وہ آدمی، پریشان، سکون ہی نہیں ہو رہا ہے، نماز پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ اس بیماری کا علاج قرآن کی یہی آیت ہے۔ کون سی؟ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جیسے برا خیال آئے، گندا خیال آتے ہیں لوگوں کو، اور یہ گندے خیال، برے خیال جو آتے ہیں، یہ چوروں اور ڈکیتوں کو نہیں آتے ہیں، نمازیوں کو آتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ جس کے دل میں گندا وسوسہ آئے، گندا خیال آئے، وہ کوئی بہت برا آدمی ہوگا، نہیں، اچھے لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں۔ صحابہ سے اچھا کوئی ہوگا؟ ارے بولو، کہاں ہوگا؟ آپ ان سے اچھا کون؟ صحابہ کے دل میں بھی وسوسے آتے تھے اور بڑے پریشان ہوئے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کبھی کبھی ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، ان کو ہم اپنے آپ کے سامنے اپنی زبان سے بولو بیان نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں جل جانا، راکھ ہو جانا گوارا ہے، مگر وہ خیالات اپنی زبان پر لانا گوارا نہیں۔ صحابہ اتنے نیک ہے بتائیے، پھر بھی آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جیسا حکیم بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹر، روحانی معالج۔ آپ نے کیا کہا؟ ان کو ڈرایا نہیں، ان کو تسلی دی آپ نے۔ آپ نے کہا اوقد وجدتموہ، کیا واقعی اس طرح کے خیالات آتے ہیں؟ نعم یا رسول اللہ، ہاں میرے آقا ایسا ہوتا۔ آپ نے کہا ذاک صریح الایمان، ارے یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے، تم ڈر رہے ہو، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کیوں؟ گندا خیال آیا، تم نے اس کو گندا سمجھا، اچھا نہیں سمجھا، اور پریشان ہو گئے، یہ خیال آ گیا۔ بتائیے، یہ پریشانی بتا رہی ہے تمہارے اندر ایمان بھرا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو خیالات آتے ہیں الٹے سیدھے، یہ آتے کس کی طرف سے ہیں؟ بولو، شیطان کی طرف۔ شیطان ایمان کا ڈاکو ہے، اور ڈاکو وہیں ڈاکہ ڈالنے جاتا ہے جہاں اسے کچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی۔ اچھا، جہاں ملنے کی امید ہوتی ہے، جو نیک ہوتے ہیں انہی کے اوپر ڈورے ڈالتا ہے۔ جو لوگ برے ہیں، شیطان کہتا ہے ان کو اپنا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پہلے سے بنے بنائے ہیں، یہ تو ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے فوجی ہیں، ہمارے ایجنٹ ہیں، تم تو یوں بھی میرے ہو، تم تو یوں بھی میرے ہو، اور ہم تو یوں بھی تیرے ہیں، مجھ پر جادو ٹونا کیا، ہم تو ویسے ہی تمہارے ہیں، اور ہمیں جادو ٹونا کر کے قابو کرنے کیا ضرورت ہے؟ تو شیطانی کام تو پہلے سے کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو ٹوپی پہنا رہے ہیں، لوگوں کا مال لے کے واپس نہیں کر رہے، سارے شیطانی کام کر رہے ہیں۔ تو شیطان کو ان پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہر صورت یہ آیت کریمہ وسوسے کا علاج، اللہ اس بیماری سے ہماری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ مگر قرآن کیسا اللہ کا کلام ہے، اللہ کیسا رحیم ہے، اگر بیماری پیدا کی ہے تو اس نے علاج بھی اپنے بندوں کو بتا دیا۔ اب پھر بھی آپ علاج نہ کریں تو کیا ہے؟ اس میں قصور آپ ہی کا ہے۔ آپ نے شٹر میں تالا نہیں لگایا اور کہتے چوری ہو گئی، تالا موجود لگاتے، آیت کریمہ کی تلاوت کرتے، اللہ سے دعا کرتے۔ کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ هو الاول، وہی سب سے پہلے ہے۔ کون؟ اللہ۔ پہلے کا مطلب یعنی اس سے پہلے کوئی نہیں۔ وہ ایک دہریہ تھا، کمیونسٹ ملحد، وہ خدا کو مانتا ہی نہیں تھا اور جاہل بھی تھا، اور وہ کہتا تھا میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور کوئی اس کو منہ ہی نہیں لگا۔ کون جاہل کے منہ لگے؟ مگر وہ سمجھتا تھا کوئی عالم ہمارا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، اور سوال بھی عجیب و غریب کرتا تھا۔ سوال کیا کرتا تھا معلوم؟ اللہ سے پہلے کیا ہے، اور کیا سوال کرتا تھا؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، اور اللہ کا رخ کدھر ہے، اور جو بھی آتا وہ سن کے چلا جاتا۔ اس نے کہا کسی میں ہمت ہی نہیں میرے جواب دینے کی۔ ادھر سے گزرے امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ گزرے اور کہنے لگے تیرے سوالوں کا جواب ہم دیں گے۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ آدمی، اس وقت انہوں نے بعد میں علم حاصل کرنا شروع کیا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شروع سے علم حاصل نہیں کیا انہوں نے،
ارے یہ جواب دے گا؟ تو لوگ اور جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، بھیڑ ہو گئی. کہنے دیکھیے ایسا ہے، تم پوچھ رہے ہو، ہم جواب دیں گے. جواب دینے والے کا درجہ بڑا ہوتا ہے پوچھنے والے سے. اس لیے ایسا ہے جہاں پہ بیٹھے ہو نیچے آ جاؤ، اور جہاں پہ تم بیٹھے ہو وہاں ہم بیٹھے گے. تم شاگرد ہو اور ہم استاد ہیں. درجہ کس کا بڑا ہے؟ استاد کا بڑا ہے. نیچے آ جاؤ. اب پہلے تو اس کو اتارا کرسی سے، اب لوگ دیکھنے لگے ذلیل ہو گیا پہلی مرتبہ میں. کہا ہاں آپ بتائیے کیا سوال ہے تمہارے؟ کہنے اللہ سے پہلے کیا ہے؟ کہنے لگے ذرا 10 سے الٹی گنتی گنی ہے. 10 سے الٹی گنتی گنی ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. کہنے رک کیوں گئے؟ ارے ایک سے پہلے کیا ہے؟ کہنے ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں. کہنے اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں. چلو اچھا دوسرا یہ بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہنے اللہ اس وقت ایک بددین کے رتبے کو گھٹا رہا ہے اور ایک طالب علم کے درجے کو بڑھا رہا ہے. دیکھو مجھے اوپر بٹھا دیا اور تمہیں نیچے کر دیا، ذلیل کر دیا. تیسرا سوال، کہنے موم بتی لاؤ. اب وہ موم بتی منگائی، اس کو جلایا. کہنے اس کی روشنی کدھر ہے؟ اس کی روشنی کا رخ کدھر ہے؟ کہنے وہ تو ہر طرف ہے. کہا اللہ کی توجہ ہر طرف ہے. اللہ فرماتا ہے هو الاول، وہ اول ہے، پہلا ہے. جتنی چیزیں موجود ہیں ان سب کا وجود اللہ کے وجود سے وابستہ ہے. سب سے پہلے اللہ، اس سے پہلے کچھ نہیں. والآخر، اور وہی آخر بھی ہے، یعنی اس کے بعد کچھ نہیں. یعنی سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. سب ختم، اللہ باقی. والاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ظاہر ہے. ظاہر مانے جو سمجھ میں نہ آئے، جو ظاہر، جو سب کو سمجھ میں آ جائے. کہنے یہ بات ظاہر، ہم کیا سمجھائیں آپ کو؟ بالکل کھلی ہوئی بات ہے. ظاہر مطلب اوپن، کھلی ہوئی. اللہ ظاہر ہے. ظاہر ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں اللہ کو. کہ اللہ ظاہر ہے اپنے وجود پر دلائل کے اعتبار سے. اللہ موجود ہے، اس کے وجود کے دلائل اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ سے زیادہ ظاہر کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیوں؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا کو کیا کہا جاتا؟ عالم. عالم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کو. اللہ کے علاوہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑو باقی سب دیکھو کیا ہے. چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں، آسمان، زمین، جنت، جہنم، انسان، نبی، ولی، کتب، ابدال، چور، ڈاکو، اچکے، سانپ، بچھو، چرند، پرند، درند، جتنی چیزیں ہیں یہ سب عالم ہیں. عالم علم سے بنا. عالم کے معنی علامت اور نشانی. دنیا کی ہر چیز نشانی ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. کوئی پیدا کرنے والا ہے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا اکیلے اللہ ہے. کوئی چیز بغیر پیدا کرنے والے کے وجود میں نہیں آتی. سیدھی سی بات ہے. ارے ہے، ایک بٹن بھی خود سے نہیں بنتا.
ایک سوئی بھی خود سے نہیں بنتی. تو دنیا اتنی بڑی دنیا، یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے اور یہ دنیا کا نظام خود بخود کیسے بن جائے گا؟ ہے کوئی بنانے والا؟ کسی نے پوچھا ایک بدو سے، ایک عرب کے دیہاتی گاؤں کے رہنے والے، بجر گاؤں کا دیہاتی رہنے والا بدو، کہنے لگے کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہنے سبحان اللہ. اس لیے وہ لوگ جو بات کرتے تھے وہ بالکل کھلی ہوئی ایک دم سے زبان میں اور صاف صاف کلیئر بات کرتے تھے. وہ کیا جانے سلیقہ علیقہ کہتے تھے. کہنے لگا البارۃ تدل علی البعیر، بارہ کہتے ہیں مینگنی کو، کہتا مینگنی بتاتی ہے اونٹ یہاں سے گزرا ہے. البارۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر، اور قدموں کے نشانات یہ بتاتے ہیں یہاں سے کوئی آدمی کبھی نہیں گزرا. ارے کوئی گزرا ہے. پھر کہنے لگا والسماء ذات الابراج والارض ذات فجاج کیف لا تدل علی السمیع البصیر. کہنے لگا مینگنی بتاتی ہے کہ اونٹ یہاں سے گزرا، نشانات قدم بتاتے ہیں کہ کوئی راہگیر گزرا ہے. یہ برجوں والا آسمان، یہ چوڑے چکلے سینے والی زمین کیسے نہیں بتاتی ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا لطیف اور خبیر؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز یہ بتا رہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں نشانی ہے جو بتا رہی پیدا کرنے والا بھی ہے اور اکیلا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں. کسی نے پوچھا امام شافعی سے آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہنے شہد کے پتے سے. شہد کا پتا بکری کھاتی ہے تو مینگنی بن جاتا ہے، وہ مینگنی بن جاتا. اور شہد کی مکھی جب اس پر، شہتوت کا پتا، شہد نہیں شہتوت کا پتا، بکری کھاتی تو مینگنی بن جاتی ہے، اور شہد کی مکھی جب اس پر بیٹھتی ہے تو شہد بن جاتا ہے، اور ہرن کھائے تو زعفران بن جاتا ہے. ایک ہی چیز کو 3 جگہوں میں تبدیل کر دینا یہ صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا. ایک چیز سے ایک ہی چیز بنے گی. اگر آپ سلور ہے آپ کے پاس، آپ اس سے برتن بنا رہے ہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے سلور کی آپ نے ایک پتیلی بنا لی، ایک لوٹا بنا لیا، ایک گلاس بنا لیا، مگر ہیں سب سلور کی. یہ نہیں تو ڈالا آپ نے سلور اور ایک طرف آپ نے سونے کا جگ بنا دیا اور دوسری طرف چاندی کا گلاس بنا دیا، اور 3 حقیقتوں میں اسے تبدیل کر دینا ایک ہی چیز کو. یہ انسان کا کام نہیں ہے. چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، کسی کا ہاتھ کام کر رہا ہے. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہنے انڈے سے پہچانا. کہنے انڈے سے کیسے پہچانا؟ ایک محل ہے سونے کا، اس کے اوپر جو ہے چاندی کی دیواریں ہیں، پیک ہے بالکل، اس کے اندر ہوا جانے کا راستہ نہیں ہے. وہی انڈا تو ہے، زردی اور سفیدی، اوپر سے چھلکا، اور اس کو رکھا گیا. اس کے بعد اس کے اندر سے کیا ہوا؟ جیتا جاگتا ایک بچہ چوزا پیدا ہو گیا. یہ اندر کس کا کام کر رہا ہے جس نے یہ بنا دیا بتائیے. اور پھر یہی نہیں، وہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ 6 مہینے تو بستر پہ پڑا رہتا ہے چوزا بولو، فوراً بھاگنے لگتا ہے اور چگنے بھی لگتا ہے.
اور آدمی کا بچہ آپ بتائیے پڑا ہوا ہے، رونا جاتا ہے خالی. مرغ کا بیض بدو آئے تو رودی طلبت، مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آتا ہے اور رودی تلاش کرنے لگتا ہے. آدمی زیادہ نہ دارد خرد و عقل و تمیز، اور آدمی کا بچہ نہ ہوش ہے نہ آواز ہے نہ بات کرنے کا سلیقہ، کچھ نہیں. دونوں میں فرق ہے. حالانکہ کیا ویلو ہے مرغی کے بچے کی اور کیا ویلو ہے آدمی کے بچے کی؟ کہا کہ جو چیز دھیرے دھیرے کمال پر پہنچتی ہے اس کے اندر کمال زیادہ ہوتا ہے، جو جتنی جلدی پیدا ہوتی ہے اتنی جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے نا. دفعتاً ٹوٹ پڑتا ہے جو عشق، دفعتاً مطلب اچانک، ایک دم سے عشق ٹوٹ پڑا، کسی سے محبت ہو گئی ایک دم سے اچانک. دفعتاً ٹوٹ پڑتا ہے جو عشق، بیشتر دیر پا نہیں ہوتا، زیادہ تر وہ ٹکتا نہیں، وہ ختم بھی بڑی جلدی ہو جاتا، جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا بھی جاتا ہے. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرما وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ سب سے پچھلا ہے، سب ختم ہو جائیں گے وہ باقی رہے گا. وَالظَّاهِرُ، اور وہ دلائل کے اعتبار سے ظاہر ہے. فرمایا وَالْبَاطِنُ، اور وہ حقیقت کے اعتبار سے باطن چھپا ہوا ہے. چاہے جتنا پڑھ جاؤ لکھ جاؤ، چاہے جتنی ترقی کرو، اللہ کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی سمجھ ہے تو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں جاتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. اللہ کی پہچان کیا ہے؟ دل میں تو ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا، وہاں تک انسان کا دماغ پہنچ نہیں سکتا، رسائی کسی کی نہیں ہے. فرما باطن ہے وہ، ظاہر کے ایک معنی ہے غالب. غالب کا نام مرزا غالب نہیں، غالب کا مطلب ہر ایک کے اوپر حاوی ہو، کوئی چیز اس سے باہر نہ ہو. اللہ ظاہر ہے، ہر چیز پر غالب ہے، ہر مخلوق اس کے قبضے قدرت میں ہے، جو چاہے کرے. باطن کے معنی ہیں باریک بین. اللہ کی آنکھ سے نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں، آنکھیں نہیں اس کو دیکھ سکتی ہیں مگر وہ سب کو دکھتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم کے دائرے سے باہر نہیں. اس کی قدرت کا عالم کیا ہے؟ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ ایسی ذات ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین. کتنے؟ 7 آسمان 7 زمین. اور آسمان ایک بالش کا ہوتا ہے. ارے بولو، سب سے بڑی مخلوق دنیا میں آسمان ہے. پوری دنیا کا چکر لگاؤ، آسمان کی حدوں سے باہر نہیں جا پاؤ گے. اتنی بڑی مخلوق، ایک نہیں 7. اتنی بڑی چھت اور پلر کوئی نہیں. بتائیے، پلر کوئی نہیں. اور ایسا پلاسٹر کیا ہے، ایسا پلاسٹر کیا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے بنائے ہوئے محل زمیں بوس ہو گئے مگر اس کے اندر کہیں سے وہ کریک نہیں ہوا. اور ایسی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اس کو رنگا گیا ایسے رنگ سے کہ اس کا رنگ بھی آج تک خرابی نہیں ہوا. آپ سوچئے تو ذرا صحیح. خلق السماوات، جس نے بنائے آسمان اور زمین. اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین بنائی اور ٹائم کتنا لیا؟ فی 6 ایام، 6 دن میں. کتنے دن میں بن جائے گا یہ کمرہ؟ کہنے لگے یہ بن جائے گا 2-4 دن میں. پتہ چلا لگ گیا 1 مہینہ. بتاتے کچھ ہیں اور ٹائم کچھ اور لگتا ہے. چھوٹے سے مکان کے بننے میں
اتنے بڑے آسمان و زمین اور بنا دیے 6 دن میں. یہ تو اللہ تو بنا سکتا تھا ایک لمحے میں. اللہ نے 6 دن میں کیوں بنائے؟ بندے کو یہی سبق دکھانے کے لیے کہ دیکھو جو کام دھیرے دھیرے کیا جاتا ہے، سوچ سمجھ کے جو قدم اٹھایا جاتا ہے وہ قدم مضبوط ہوتا ہے، اس میں شرمندگی نہیں ہوتی، اس میں مضبوطی ہوتی ہے. اور جو چیز ایک دم سے ہو جاتی اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، بقا نہیں ہوتی. بندوں کو سکھانے کے لیے. ثم استوى على العرش، اور پھر اللہ جلوہ فرما ہوا عرش پر. عرش پر اللہ کا جلوہ کیسے ہوا؟ جیسی اللہ کی شان ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اللہ جانتا ہے جو چیز زمین میں گھستی ہے، جو چیز زمین میں گھستی ہے، جاتی ہے، داخل ہوتی ہے. کیا چیز زمین میں داخل ہوتی؟ سوچ کے بتانا ذرا، بڑا مشکل سوال ہے نا. ارے زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے؟ مردے مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ آسمان پہ نا. ارے زمین میں. کسان بیج کہاں ڈالتا ہے؟ ہوا میں نا. ارے زمین میں. خزانے کہاں رکھے جاتے ہیں، دفنائے جاتے ہیں؟ زمین میں. فرمایا اللہ کیا ہے؟ وہ جانتا ہے جو چیز داخل ہوتی ہے زمین میں. پانی برستا ہے، اس کی بوندیں جب زمین پر آتی ہیں تو کہاں جاتی ہیں؟ زمین میں. وما یخرج منها، اور جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. زمین سے کیا نکلتا ہے؟ پیڑ نکلتا ہے. بچہ بتا رہا ہے. ہاں نکلتا ہے پیڑ، صحیح تو کہہ رہا ہے. پیڑ نکلتا ہے. اور کیا نکلتا ہے؟ خزانے نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں. سب کہاں سے نکلتے ہیں؟ زمین سے. زمین کو تو اللہ نے گودام بنایا ہے، ہر چیز زمین کے اندر ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے. کیا چیز اترتی ہے آسمان سے؟ بارش اترتی ہے. اور فرشتے تو اترتے نہیں ہیں. ارے فرشتے بھی اترتے ہیں. اللہ کی کتابیں اور اللہ کے احکام کہاں سے اترتے ہیں؟ ارے آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں. کون کون سی جانتے ہو نا؟ آسمانی کتابیں کہے ہیں 4. کون کون سی؟ زبور، توریت، انجیل اور قرآن پاک. یہ سب کہاں سے آئے؟ آسمان سے اترتے ہیں. جو چیزیں آسمانوں سے اترتی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. وما يعرج فيها، اور جو چیزیں آسمانوں میں چڑھتی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. آسمان میں چڑھتی کیا چیزیں ہیں؟ آسمان میں کیا کیا چیزیں چڑھتی ہیں؟ فرشتے جو آسمان سے آتے ہیں روز وہ آسمان میں چڑھتے ہیں. شام کے فرشتے الگ اور دن کے فرشتے الگ. اور آسمان میں کیا چیز چڑھتی ہے؟ نیک لوگوں کی روحیں. نیک لوگوں کی روحیں. اور آسمان میں کیا چڑھتا ہے؟ اعمال صالحہ. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. پاکیزہ کلمات، دعائیں اور نیک اعمال آسمان میں چڑھتے ہیں. حدیث میں ہے جس دعا سے پہلے درود شریف نہ پڑھا جائے اور جس دعا کے بعد درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ بیچ آسمان میں لٹکی رہتی ہے، وہ اوپر نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو اللہ کے علم میں ہے. جیسے اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے
ایسے اللہ تمہاری ہر حالت کو جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ علم کے اعتبار سے تمہاری ہر حالت کو، ہر کیفیت کو، ہر عمل کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے اور اسی کے اعتبار سے جزا اور سزا دے گا۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ خدا کا مجرم سزا سے بچنے کے لیے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، کیوں؟ اسی کی حکومت آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، جائے گا کہاں؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ اللہ کی عدالت میں سب کو حاضر ہونا پڑے گا اور اسی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اس کوٹ کے بعد کوئی کوٹ نہیں ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ کیا فیصلہ کرے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر اگر برائی کی ہے بدلہ ملے گا، ذرے کے برابر نیکی کی ہے تو بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بدلہ تو ملے گا، مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد تو آدمی مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، پھر کیسے پیدا ہوگا دوبارہ؟ اللہ کہتا ہے خدا کی قدرت دیکھتے ہو پھر بھی شک کرتے ہو کیا؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں۔ جب رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ارے جب رات کو دن میں داخل کرتا ہے، رات کو جب دن میں داخل کر دیتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے، اور جب دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسی دلیلیں خدا بیان کرتا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے نا۔ ہر دن چھوٹا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آج کل، روزانہ 1 منٹ گھٹ رہا ہے، روز 1 منٹ گھٹ رہا ہے، گھٹ رہا نہیں گھٹ رہا ہے، روز 1 منٹ بڑھ رہا ہے، روز 1 منٹ بڑھ رہا ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ پوری دنیا مل کر کے طے کر لیے آج 1 منٹ پہلے سورج ڈوبنے نہیں دیں گے۔ بولو روک لے گا کوئی؟ نظام الہی ہے جو خدا رات کو دن میں داخل کرے اور دن کو رات میں داخل کر دے، وہ خدا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اچھا جو کیا ہے اس کی تو سزا ملے گی، مگر جو ہم نے سوچا تھا ابھی کیا نہیں، ارادہ تھا، اچھا کام ہو یا برا کام ہو تو کسی کو پتہ نہیں ہے، اس پہ کیسے جزا سزا ملے گی؟ اللہ فرماتا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینے کی باتوں سے واقف ہے، دل کی باتوں سے واقف ہے، جو اچھے ارادے ہیں، اچھی نیتیں ہیں، اچھے عزائم ہیں، حج کا ارادہ ہے، نماز کا ارادہ ہے، غریب کی مدد کا ارادہ ہے، یہ سب اچھے کام اللہ جانتا ہے، ابھی کیا نہیں، خالی ارادہ ہے۔ ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ہے، مال کسی کا ہڑپنے کا ارادہ ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے، یہ سب اللہ کو کسی کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، کسی مشین میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی ہیں۔ دل میں کیا ہے، دل کا حال اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، اللہ کہتے جب تم نے اللہ کی صفات سن لی تو باقی کیا بچا؟ ایمان لے آؤ اللہ پر۔ اگر پہلے سے ایمان ہے تو اس کو مضبوط کرو، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور سنو اللہ تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہے۔ اللہ کا جو مشورہ ہے وہ بندے کے حق میں مفید ہی ہے، نقصان دہ نہیں ہے، سراسر خیر ہے۔ کیا کہا خدا نے؟
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، اور اس میں سے کچھ خرچ کر لو. کئے بجے اذان ہے؟ 7:45 پہ. تو اس میں سے کچھ خرچ کر لو. اس میں سے کچھ خرچ کر لو کیا مطلب؟ جوش میں آ کے جتنا تھا سب اللہ کے راستے میں دے دیا. کہا یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں سب دے دو، اس میں سے کا مطلب کچھ حصہ اس کا کیا کرو، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور فرما خرچ کرو اس میں سے جس میں اللہ نے تم کو جانشین بنایا ہے. کیا سمجھانے کا انداز ہے خدا کا، جس میں خدا نے تم کو جانشین بنایا ہے، نائب بنا. جانشین کسے کہتے بولو؟ ارے جانشین جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ جانشین جگہ پر بیٹھنے والا. پہلے گدی پہ ابا بیٹھتے تھے، اب ابا کا ہو گیا انتقال تو گدی پہ کون بیٹھ رہا ہے؟ بیٹا. تو بیٹا باپ کا کیا ہوا؟ اللہ کرے جو مال ہے تمہارے پاس، جو دولت ہے تمہارے پاس، اس دولت میں تم جانشین ہو. کیا ہو تم؟ جانشین ہو. مطلب یہ دولت تم سے پہلے کسی اور کے پاس تھی اور تم اس کے جانشین ہو آج، اور کل رہے گی تمہارے پاس بھی نہیں، تمہارا جانشین کوئی اور ہوگا. خیریت اسی میں ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر لو. اگر خرچ کر لو گے تو یہ دولت سیف ہو جائے گی، قیامت کے دن تمہارے کام آئے گی. کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. ارے ہے سچائی نہیں؟ کھا اور کھلا نصیب میں تیرے اے حبیب، اور جو جمع کر کے چھوڑ گیا تھا وہ بدنصیب. وہ تمہارا نہیں ہے. دوسری بات اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے اپنا نائب تمہیں بنایا ہے. جو دولت کس کی ہے؟ ارے مال کس کا دیا ہوا ہے؟ سارا مال کیسے بھی کمایا ہوا ہے سب اللہ کا. جب اللہ کا دیا ہوا، اللہ نے تمہیں اپنا نائب خزانچی بنایا ہے. اور اللہ کہہ رہا اتنا اس میں سے فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو. مال کسی اور کا ہو، خزانچی کہیں ارے اتنا کیسے دے دیں؟ کہ آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا؟ مال آپ کا ہے، مال مالک کا ہے. اس نے تو آپ کو خالی خزانچی بنا، جہاں بتائے وہیں اگر خرچ کرو گے تو تم سے ناراض ہو جائے گا. کہہ رہے ہاں ناراض ہو جائے گا. ارے خوش ہو جائے گا کہ یہ آدمی ملازمت کے لائق ہے، ہماری مرضی کے مطابق کام کرتا ہے. اور اگر تم نے بچا لیا وہاں خرچ نہیں کیا تو پھر تم کو اپنی ملازمت سے برطرف کر دے گا. خرچ کر لو. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. تو جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جنہوں نے خرچ کر لیا ان کے لیے قیامت کے دن بدلہ ہے، اور چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا بدلہ ہے. اللہ اس حقیقت پر ہم سب کو ایمان لانے کی اور یقین کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا لکھا؟ صدقے دم کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ دم کی چائے ہوتی ہے. صدقے دم سمجھ رہے ہیں آپ؟ دم کہتے ہیں احرام کی حالت میں ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے اس غلطی کو دور کرنے کے لیے پورا جانور صدقہ کرنا پڑے، اس کا نام ہے دم. دم دینا، دم کے معنی خون، یعنی قربانی کرنا. تو صدقہ دم اسے کہتے ہیں. ہر غلطی پر دم واجب نہیں ہوتا ہے. کہیں صدقہ ہے اور کہیں غریبوں کو کھانا کھلانا، اور بعض غلطیاں ایسی ہیں جن میں بغیر
قربانی کیے ہوئے وہ غلطی معاف نہیں ہوگی، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کو کہتے دم۔ ہاں بھائی، صدقہ دم یہاں نہیں دیا جا سکتا، وہی ہاں صدقہ دم غلطی اگر وہاں ہوئی ہے تو قربانی بھی وہیں ہوگی۔ آپ سوچیں یہاں قربانی مہنگی ہے، اب کی بقرعید میں کروا دیں گے تو اس کا اعتبار نہیں، وہاں غلطی ہوئی وہیں قربانی بھی ہوگی۔ اور جو دم کی قربانی ہوتی ہے صدقے کی، اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے مالدار آدمی کو، نہ کھانا جائز ہے نہ مالداروں کو کھلانا جائز ہے، وہ سب غریبوں کا حق ہے۔ جس شخص کو جانور کھا جائے اس کی قبر کا کیا حکم ہے؟ اب بھائی وہ تو جانور کھا گیا، اب آپ کو تو قبر بنانا پڑے گی نہیں، لیکن قبر کا مطلب آپ نہیں سمجھے۔ قبر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں گڑھا ہے اس میں دفنایا گیا، اس کو قبر کہتے ہیں، یہ قبر نہیں ہے۔ قبر کہتے ہیں آنکھوں سے اوجھل ہو جانا، عالم برزخ میں چلا جانا، مٹی میں مل جانا۔ جن کو آپ قبر میں دفناتے ہیں وہ بھی مٹی میں مل جاتے ہیں، جن کو جانور کھا لیتا ہے وہ بھی مٹی میں مل جاتے ہیں، جو دریا میں ڈوب جاتے ہیں وہ بھی مٹی میں مل جاتے ہیں۔ قبر کا مطلب یہ ہے عالم برزخ میں چلے جانا۔ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ آڑ میں چلے جانا، ہمیں جس کا علم نہیں ہے۔ جمعے کے خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے امام کے سامنے ہی دینا چاہیے یا دائیں بائیں طرف بھی دے سکتے ہیں؟ امام کے سامنے ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امام کے بالکل سامنے ہو۔ دوسری صف میں، تیسری صف میں، چوتھی صف میں کھڑا ہو، مگر بین یدی الخطیب، خطبہ دینے والے کے سامنے ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اذان خطبے کی ہے، یہ اذان پہلے والی جو اذان ہے اس سے مختصر ہونا چاہیے، نہیں سمجھے؟ جو اذان ہوتی ہے نماز سے پہلے وہ تو طویل اذان ہوتی ہے۔ دیکھو قاری نثار صاحب کتنی عمدہ اذان کہتے ہیں، اگر یہ اذان اتنی ایسے نہ کہتے ہیں تو میری تو رکعت چھوٹ جاتی، ہم سمجھ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کو چھوٹ جاتی۔ وقت پہ ہم آ گئے الحمدللہ، اور پتہ چل جاتا ہے کہ قاری صاحب جس دن اذان کہتے ہیں کہ درس ہوگا، یہ بھی ایک علامت ہے، اس لیے قاری صاحب کو غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں بھیک مانگنا کیسا ہے؟ بھیک مانگنا کہیں ٹھیک نہیں ہے، اور مسجد میں اور برا ہے۔ مسجد میں اللہ سے مانگو، یا بھیک مانگ رہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی مسجد میں اعلان کرے ہماری فلاں چیز کھو گئی ہے تو کہہ دو لا ردہ اللہ علیک، خدا کرے تمہاری کھوئی ہوئی چیز کبھی نہ ملے۔ کیوں؟ مسجد اس کے لیے نہیں بنائی گئی وہاں کھوئی ہوئی چیزوں کا اعلان کیا جائے، وہاں بندوں سے مانگا جائے۔ مسجد اس لیے بنائی گئی ہے وہاں صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور جس نے اس کی مدد کی اس کا کیا حکم ہے؟ اگر واقعی وہ کوئی مستحق آدمی ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ نے مدد کی تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر وہ مستحق نہیں تھا تو ظاہر بات ہے آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ آدمی غیر مستحق ہے تو ایسے آدمی کو دینا بھی گناہ ہے۔ کیا لڑکیاں ڈھیلی جینس پہن سکتی ہیں؟ لڑکیوں کو لڑکیوں والے کپڑے پہننا چاہیے، اور لڑکوں کو لڑکوں والے کپڑے پہننا چاہیے، اس لیے کہ جو کپڑے مخصوص ہیں وہ اگر پہنے جائیں گے تو اس سے مشابہت ہو جائے گی،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی نقل کریں، مردوں جیسے کپڑے، مردوں جیسے جوتے، مردوں جیسے بالوں کی کٹنگ ہیں، اور لعنت فرمائی ان مردوں پر جن کو اللہ نے مرد بنایا مگر وہ عورتوں کی نقل کریں، عورتوں والے کپڑے، اور عورتوں کی طرح کانوں میں بالیاں، اور عورتوں کی طرح بالوں میں ہیئر بینڈ بھی باقاعدہ باندھے جا رہے ہیں، اور عورتوں کی طرح پیچھے چوٹیاں بھی لوگوں نے باندھنا شروع کر دی۔ آپ سوچئے تو ذرا صحیح، پہلے تو لوگوں کو بڑی شرم آتی تھی مگر اب تو اس پہ لوگ فخر کر رہے ہیں، اور یہ نہیں پتہ بات فیشن کی صرف نہیں ہے، بات بہت آگے چلی گئی، اس لیے کہ لعنت ہے، لعنت، اور لعنت کس نے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور لعنت کے معنی ہیں اے اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی کی دعا بھی قبول اور بد دعا بھی قبول۔ میاں نبی کی دعا میں حصہ لینا چاہیے اور بد دعا سے ہر امتی کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کی دعا جس کو لگ گئی وہ آباد ہو گیا، اور بد دعا جس کو لگ گئی وہ برباد ہو گیا، یوں ہی برباد ہے، اور مزید بربادی کا سامان نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر صحیح سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس درس قرآن کو شرف قبولیت عطا فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہیں غیب سے ان کی مدد فرما، خاص طور سے فلسطین کے، غزہ کے، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفا دے دے۔ اے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے سامان مہیا فرما۔ اے اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، یا وہ امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔